اسی کو محبت رسول کہتے ہیں، اسی کو۔ دوستو، ہمارے نبی وہ ہیں، میں ان کے بن دیکھے، پچھلا جمعہ موضوع آیا تھا بن دیکھے عشق مصطفیٰ۔ آج محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان میں سے ایک بات بتاتا ہوں جو پچھلا جمعہ بیان نہ ہوئی تھی، ایک نئی بات ہے، میں بات کرتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سماعت کرنا۔ مولانا معین الدین وائز کاشوی رحمت اللہ تعالی علیہ معارج النبوہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ تھا، اس زمانہ میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس یہودی عالم دین کا نام حبیب تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حباب تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹے کو وہی تعلیم یہودیت والی دینے لگا، حالانکہ رسول اللہ کا دین آ چکا تھا، یہ کائنات کے اوپر نافذ ہونے والا تھا، رسول اللہ کی وہ کتاب قرآن مجید بھی آ چکی تھی، مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ یہودی عالم دین وہی تعلیم پیچھے والی اپنے بیٹے کو پڑھاتا رہا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا، اس باپ نے، حبیب نے اپنے خزانے میں ایک ڈبیا رکھی تھی، اس ڈبی کے اوپر سرخ موتی تھے جو بھری ہوئی تھی، اس ڈبی کے اوپر پھر ایک مشک کی مہر لگائی ہوئی تھی تاکہ اسے کوئی کھول نہ سکے۔ جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ باپ کے خزانہ میں ایک ڈبیا پڑی ہے، کبھی تو اسی کو اٹھانا چاہیے، دل میں خیال آ گیا، وقت گزرتا گیا، وہ وہی یہودی عالم دین ایک مرتبہ شراب پی کر شراب کے نشے میں دھت ہوا۔ بیٹے نے کہا آج کا وقت جو ملا ہے یہ تو وقت غنیمت سمجھوں، میں چلا گیا۔ اس نے اسی ڈبی کو اٹھایا، باپ کے خزانہ میں جو تھی اس ڈبی کو اٹھایا، جب کھولا اس کی مہر کو توڑ ڈالا۔ جب اسے کھولتا ہے کیا تھا اس ڈبی کے اندر؟ ایک پرچی تھی، جس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک آخر الزمان نبی آئے گا، ایک خاتم النبیین نبی آئے گا، بس اسی کی دھرتی کے اوپر رسالت چلے گی، اسی کی دھرتی کے اوپر قانون چلے گا، اس کی دھرتی کے اوپر اسی کی مرضی چلے گی، اس کے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ لوگوں سنو، یہ پرچی کس چیز کی تھی؟ یہ پرچی ان پہلی کتابوں میں سے تھی، جن کتابوں کا ایک ورقہ تھا جو انہوں نے چیر کر اس ڈبی کے اوپر بند کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر کلمہ کے بعد کیا لکھا ہوا تھا کہ تمہارا رب فرماتا ہے جب یہ نبی آ جائے اس کی بات کو سمجھنا، جب یہ نبی آ جائے اس کے قانون کو نافذ کرنا، جب یہ نبی آ جائے اس کی شریعت کو ماننا، جب یہ نبی آ جائے اس کے ساتھ محبت کرنا، جب یہ نبی آ جائے اس کے ساتھ عشق کرنا۔ یہ تمہیں قرآن سنائے تم سنتے رہنا، یہ تمہیں بیان سنائے تم بیان سنتے رہنا۔ اس کا ایک کلام ہوگا جو تمام کتابوں سے اعلیٰ ہوگا، اس کی شریعت ہوگی جو تمام شریعتوں سے اعلیٰ ہوگی۔ یہ محبوب ایسے ہیں، اس کی شریعت بھی اعلیٰ، اس کی کتاب بھی اعلیٰ، اس کی رحمت بھی اعلیٰ، اس کا درجہ بھی سب نبیوں سے اعلیٰ ہوگا۔ یہ وہ کہے گا، اور پھر اسی پرچی میں اوصاف حمیدہ حضور کے لکھے ہوئے تھے۔ اس پرچی کے اوپر آگے کیا لکھا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آئے گا، والضحیٰ والا چہرہ ہوگا، واللیل والی زلفیں ہوں گی، علم نشرح کا سینہ ہوگا۔ وہ ایسا پیغمبر آئے گا جو طٰہٰ کا تاج پہنتا ہوگا، وہ ایسا پیغمبر آئے گا جو کائنات سے بڑھ کر میرے رب کو پیارا ہوگا، وہ ایسا پیغمبر آئے گا جو پوری کائنات کے اوپر بلکہ نبیوں کے اوپر بھی اسی پیغمبر کی حکمرانی چلتی ہوگی۔ وہ ایسا پیغمبر آئے گا، جب وہ آ جائے بس اسی کی محبت کو لاگو کرنا، اس کی شریعت کو لاگو کرنا۔ جب اس کے بیٹے حباب نے یہ باتیں پڑھی، دل میں محبت مصطفیٰ بیٹھ گئی، حالانکہ نبی کو دیکھا نہ تھا، بس اوصاف حمیدہ پڑے ہیں، نبی کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ اب سوچتا کہتا ہے پتہ نہیں یا محمد تم نور ہوگے یا بشر ہوگے، یہ الفاظ بول رہا ہے، حدیث کا راوی ہے کہ یا محمد پتہ نہیں تم نوری میں سے ہو یا بشری میں سے ہو، تم زمین پہ رہتے ہو یا آسمانوں پہ رہتے ہو، ہم تو آپ کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، ہم تو آپ کے محبت کے قلعے میں غرق ہو چکے ہیں، یا محمد ہمیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دل میں یہ خیال رکھا، ایک چیخ نکلی اور اسی محبت میں بے ہوش ہو کر کمرے میں گر پڑا۔ تھوڑی دیر وقت گزرتا گیا، اس کی ماں کمرہ میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پایا، اس نے باپ کو بلایا۔ جب باپ کمرے میں آیا
اس نے بیٹے کو بے ہوش پایا. تھوڑی دیر گزری, اس کا باپ حسرت کی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھتا ہے. تو بیٹا جب ہوش میں آیا تو کہتا ہے ابا جان تیری شفقت مجھ پر بہت ہے, تیری محبت مجھ پر بہت ہے, تو نے دنیا کی ہر چیز مجھ پر لٹائی ہے مگر ایک میرے ساتھ زیادتی کی ہے. باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا؟ فرمایا اگر ایسی خوبصورت زلفوں والے کی اوصاف جو تو نے چھپائی ہوئی تھی مجھے بتا دیتا, میں کفر کی تعلیم تو نہ پڑھتا, میں یہودیات کی تہذیب تو نہ لیتا, میں کفر کی تعلیم تو نہ لیتا. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. میں یہاں پہ ایک ذہن دہرانا چاہتا ہوں, ارے وہ اس وقت کا باپ تھا جو جب یہودی عالم دین کا ایک بیٹا تھا, بیٹا ہی باپ کو کہہ رہا ہے تو مجھے یہودیوں کی تعلیم دلواتا ہے, مجھے یہودیوں کی تہذیب دلواتا ہے. وہ بیٹا باپ بات کر رہا ہے. باپ کو غصہ آیا, غصے کے آثار جب منہ پہ جھلنے لگے, بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, اٹھ کر گھر سے باہر نکلنے پڑا. جب گھر سے باہر نکلتا ہے رات دن کا سفر پیدل کرتے کرتے مدینہ شریف میں پہنچا. جا کر ایک صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب باہر صحابی نکلتا ہے, صحابی نے اسے بیٹھک میں بٹھایا, کھانا پینا پلایا, اسے بیٹھ کر حال حوال پوچھا. اور پھر صحابی پوچھتا ہے ارے تیرا پریشان حال ہے, تو راہی کہاں سے آیا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے؟ اتنا محبت میں ڈوبا ہوا شخص, وہ شخص کہتا ہے ارے بھائی تجھے کیا بتاؤں, میں نے اوصاف حمیدہ پڑھے ہیں. ایک ہستی آئے گی جس کا نام محمد ہوگا, وہ آخر الزمان نبی آئے گا, مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. بس اس کائنات میں اس کی تعلیم کو ڈھونڈتے رہا ہوں, اس کائنات میں اس کی تہذیب کو ڈھونڈ رہا ہوں, اس کائنات میں میں اسی کے بارے جست بجستہ پھر رہا ہوں. ارے دوست اگر ہو سکتا ہے تو مجھے ملائیں. حضور کا صحابی حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اسے. جب اس نوجوان نے دیکھا حضور کا چہرہ والضحیٰ والا دیکھا, واللیل والی زلفیں دیکھی, طہا والا تاج دیکھا ہے کائنات کی ہستی بیٹھی ہے جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے. رو کر قدموں میں گر پڑتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بات کر رہا تھا اسی وقت جبریل آئے, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تجھے تیرا رب سلام کہتا ہے اور کہتا ہے حباب جو تمہارے پاس آیا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ جو تم سے محبت کرنے لگا ہے. اور پھر کہہ دو جبریل کائنات والوں کو کہہ دو جو رب کے محبوب سے محبت کرے گا اس سے اس کا رب محبت کرتا ہے. محبوب حباب سے کہو تو نے میرے محبوب سے محبت کی ہے, ہم تم سے محبت کرتے ہیں. تو نے میرے محبوب سے عشق کیا ہے, ہم تم سے عشق کرتے ہیں. تو نے میرے محبوب سے الفت کی ہے, ہم تم سے الفت کرتے ہیں. وہ جب جبریل نے یہ پیغام سنائے حضور فرماتے ہیں ارے نوجوان تجھے مبارک ہو, تیری محبت کی بشارت تیرے رب نے عطا کر دی. اور رب نے فرمایا جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے, بس جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہوگا میں رب بھی اسے محبت